سردی آ گئی ٹھر گئے تک کرو چل تو گیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل آپ کہہ دیجئے انی نہیتو بے شک مجھے منع کیا گیا نہیتو وید متکلم فعل ماضی مجہول نہا ینہا کس چیز سے منع کیا گیا ان اعبد الذین کہ میں عبادت کروں ان لوگوں کی تدعون ٹھیک ہے من دون اللہ تدعون جن کو تم پکارتے ہو سوائے اللہ کے قل آپ کہہ دیجئے لا اتبع اہواءکم میں نہیں پیچھے لگوں گا تمہاری خواہشات کے قد ضللت تحقیق میں گمراہ ہو گیا اذن تب یعنی اگر ایسا ہو گیا مجھ سے تو میں تو گمراہ ہو گیا وما انا من المہتدین اور نہیں ہوں میں پھر ہدایت پانے والوں میں سے مہتدین جمع مذکر فاعل کا صیغہ اہتداء یہتدی پیچھے من آ رہا ہے اس لیے مجرور ہے قل آپ کہہ دیجئے انی بشک میں علی بینۃ اوپر ایک دلیل کے ہوں من ربی جو میرے رب کی طرف سے مجھے ملی ہے وَكَذَّبْتُمْ بِهِ اور تم نے تو جھٹلا دیا اس کو وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي جو میرے پاس ہے مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ تم اس کو جلدی چاہ رہے ہو ان الحکم نہیں ہے حکم الا للہ مگر اللہ کے لیے یقص الحق وہ بیان کرتا ہے حق کو وہو اور وہ خیر الفاصلین بہت بہتر ہے سب فیصلہ کرنے والوں کا قل اب کہہ دیجئے لو اگر انا بے شک اندی میرے پاس ما تستعجلون به جس کو تم جلدی چاہ رہے ہو لقضی الامر بینی و بینکم البتہ فیصلہ کر دیا جائے گا اس کام کا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے الیس اللہ کیا نہیں اللہ تعالیٰ کرائیں بعالم زیادہ جاننے والا بالشاکرین شکر گزاروں کو وعندہ اور اسی کے پاس مفاتح الغیب چابیاں ہیں مفتاح کی جمع غیب کی چابیاں غیب کی لا یعلمها الا ہو نہیں جانتا ان کو کوئی مگر وہ اللہ ویعلم اور وہ جانتا ہے ما فی البر والبحر جو کچھ بر والبحر خشکی اور سمندر میں ہے بر منا خشکی بحر سمندر وما تسقط من ورقۃ اور نہیں گرتا کوئی پتا یا من زیادہ ہے الا یعلمها مگر وہ اللہ اس کو جانتا ہے ولا حبۃ اور نہ کوئی دانہ فی ظلمات الارض زمین کے
ہدیروں میں، ولا رطبن اور نہ تر، ولا یابسن اور نہ خشک، الا فی کتاب مبین مگر وہ کھلی کتاب میں موجود ہے۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہ ذات یتوفاکم جو فوت کرتا ہے تم کو، باللیل رات کے وقت، ہاں جی نیند کو، کھلی کتاب میں ہے، یہ کیا ہے کھلی؟ کیا جی لوح محفوظ میں لوح محفوظ۔ نیند بھی موت ہے نا، جی نیند بھی موت ہے، جی اس لیے جنتیوں کو جنت میں نیند بھی نہیں آئے گی، کیونکہ وہ بھی تو موت جیسی ہے۔ یتوفاکم جو فوت کرتا ہے تم کو رات کو، وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے، مَا جَرَحْتُم جو تم نے کمایا، بِالنَّہَارِ دن میں، ثم پھر یبعثکم وہ اٹھائے گا تم کو، فیہ اس میں یعنی اس دن میں، لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى تاکہ پورا کر دیا جائے مقرر وقت، اجل میں نا وقت، مدت، مسمى میں نا مقرر۔ ثم الیہ مرجعکم پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، مرجع یہ مصدر کا صیغہ راجع یرجع سے۔ ثم ینبئکم پھر وہ تم کو بتائے گا، بما کنتم تعملون ساتھ اس چیز کی جو تھے تم عمل کرتے۔ صدق اللہ العظیم۔ لو جی حرث اور مزارع کا آج ہم نے دوسرا حصہ پڑھنا ہے، نکالے۔ جوید احمد کمبوج۔ ماشاءاللہ ساڑھے یاراں نال، ساڑھے ویراں نال ساڑیاں رونقاں، ساڑیاں بہاراں، ساڑا حوصلہ ودا دینے۔ اللہ نے خوش رکھے جوید کمبوج صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ احسان اللہ ماہر صاحب سعودی عرب سے، احسان اللہ ماہر صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ سارے بڑے اچھے لوگ ہیں جی ماشاءاللہ۔ فیصل شاہ صاحب پکا پرانا ساتھی، حافظ وسیم صاحب، حافظ وسیم صاحب، حافظ صاحب السلام علیکم، حافظ صاحب اللہ زندہ باد، اللہ آپ کو سلامت رکھے، حافظ صاحب اللہ آپ کو خوش رکھے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ساتھی ہیں نا ہمارے حافظ وسیم صاحب، جتنے ماہر صاحب، شاہ صاحب اور کمبوز صاحب، جتنے ہمارے ناظرین ہیں، یہ ہمارا سرمایہ ہے، جتنے سامعین ہیں یہ ہمارا سرمایہ ہے اور بہت قیمتی سرمایہ۔ جی باب اوقاف اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہوتا ہے جی صدقہ، ہاں جی، ایک ہوتا ہے وقف۔ میں آپ کو صدقہ دوں وہ تو آپ کا ہے، لیکن وقف جو ہوتا ہے نا، ایک چیز وقف کر دی، اس میں آپ بھی فائدہ لے سکتے ہیں، ہاں جی، وہ بھی لے سکتا ہے، یہ 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 عام ہے، ہاں جی، وقف پتہ نہیں، ایسی وقف کر دی، ہاں یہ ہے وقف، یعنی صحابہ کے اوقاف کا بیان، وقف کی جمع اوقاف، و عرض الخراج اور ارض الخراج کا بیان، خراج میں نا ٹیکس، آمدن جو اس سے نکالا جاتا ہے، و مزارعاتہم اور صحابہ کا مزارعت کرنا، بٹائی کرنا، بٹائی پہ دینا، اور ان کا معاملہ کرنا۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعمر تصدق بأصلہ آپ نے فرمایا حضرت عمر کے لیے اس کا اصل صدقہ کر دو، لا یباع لا یباع جو نہ بیچا جائے گا، ولکن ينفق ثمرہ یعنی اصل سے مراد کیا، اس کے درخت ان کو بیچا نہیں جائے گا، لیکن جو ان کا پھل ہے اس کو خرچ کیا جائے گا۔ فتصدق بہ عمر نے اس کو صدقہ کر دیا۔ حدثنا صدقہ زمین کو بٹائی پہ دینا،
ہاں جی، یہ پہلے بھی میں نے آپ کو پڑھایا تھا، کرائے پہ دینا یا بٹائی پہ دینا. ہاں جی، اگر ایسی شروط پر، یا پہلے ہی بات ذہن میں رکھ لیں پھر آپ پریشان نہیں ہوں گے، اگر ایسی شروط پر زمین دی جائے جس میں کسی کا نقصان ہو، لینے والے کا یا دینے والے کا، پھر قطعاً نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی، قطعاً نہیں کرنا چاہیے. اگر نقصان کا احتمال نہ ہو تو پھر اجازت ہے، اگر نقصان کا خطرہ ہو، نقصان کا ڈر ہو، تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ کسی کو مفت دے دیں، زمین دے دیں، سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 4 سال کے لیے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے وہ بہتر ہے، زمین مفت دینا بہتر ہے اس سے کہ بندہ اس پہ کوئی نجائز توان لے جس میں نقصان کا احتمال ہو. حدثنا صداقة اخبرنا، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے، اخبرنا عبد الرحمن کیونکہ آگے حدیثیں آئیں گی، کچھ آئیں گی دینے والی، زمین کو بٹائی پر دینا، اور کچھ آئیں گی نہ دینا. تو آپ ان کی کیا طویل تطبیق قائم کریں گے؟ جس میں کسی کو نقصان کا احتمال ہو وہ نہیں کرنا چاہیے. پھر نہیں کرنا چاہیے. اگر نقصان نہیں، دونوں فریق راضی ہیں، پوری پیداوار سے آپ لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، تو پھر کوئی حرج نہیں. پھر صحابہ نے بھی کیا ہے، انصار کرتے تھے. حدثنا صداقة اخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن اسلم عن ابيه قال قال عمر لولا آخر المسلمین، اگر نہ ہوتے آخری مسلمان، ما فتحت قریة، تو میں نہ فتح کرتا کوئی بستی، الا قسمتها، مگر میں اس مال غنیمت کو سارے کے سارے کو تقسیم کر دیتا. بین اہلها، ہاں، بین اہلہا، فتح کرنے والوں کے درمیان. ٹھیک ہے، کما قسم النبی صلی اللہ علیہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غنیمت کا مال آتا تھا نا، آپ سارا کا سارا مہاجرین کے مابین خرچ کر دیتے تھے، ان کو دے دیتے تھے، تقسیم کر دیتے تھے. لیکن حضرت عمر کہتے ہیں دل تو میرا بھی چاہتا ہے کہ میں سارا کا سارا بانٹ دوں ان میں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ فتوحات بعد میں بھی ہونی ہے، اور بھی لوگ آنے ہیں، پھر ان کو بھی ہم نے دینا ہے. ہاں جی، اگر میں سارا بھی بانٹ دوں تو پھر وہ رہ جائیں گے. اس لیے باب من احیا ارضا مواتا، جو آباد کرے بنجر زمین کو، ورآ ذلك علی فی ارض الخراب بالکوفہ، اور دیکھا ساتھ اس کے علی نے خراب زمین کے ساتھ کوفہ میں، یعنی کھنڈر زمین کوفہ میں جو تھی موجود تھی. وقال عمر من احیا ارضا میتتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو آباد کرے مردہ زمین، بنجر زمین، فہی لہ، وہ اس کے لیے ہے، وہ اس کے لیے ہے، اس میں کسی کا حق نہ ہو، کسی کی ملکیت نہ ہو. آگے آ رہا ہے وہ اسی کی ہے. پھر ویروی عن عمرو بن عوف عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مروی ہے عمرو بن عوف سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وقال فی غیر حق مسلم، اور آپ نے فرمایا اس میں کسی مسلمان کا حق نہ ہو. آ گیا نا جی، فی غیر حق مسلم، کہ کسی مسلمان کا حق نہ ہو، ان کی ملکیت نہ ہو، ملکیت نہ ہو کسی کی. ولیس لعراق ظالم فیہ، ہاں، اور اگر وہ آباد کرے تو پھر کسی ظالم رگ کا اس میں کوئی حق نہیں. فیہ حق، ہاں جی، کسی ظالم رگ کا اس میں کوئی حق نہیں. ویروی فیہ عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ اور اس میں مروی ہے حضرت جابر سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. حدثنا یحییٰ بن بکیر حدثنا لیث عن عبید اللہ بن ابی جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال من اعمر ارضا لیست لأحد، جو ایسی زمین آباد کرے جو کسی کی ملکیت نہ ہو، فهو احق، وہ اس کا زیادہ حقدار ہے. قال عروة قضى به عمر فی خلافته، حضرت عروہ کہتے ہیں اپنی خلافت میں حضرت عمر نے ایسا ہی فیصلہ کیا. باب حدثنا قتيبة حدثنا اسماعیل بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم
اوریا وہو فی معرسہ آپ کو خواب دکھایا گیا جب کہ آپ ذوالحلیفہ کے مقام پر اپنے معرس میں تھے، فی بطن الوادی، وادی کے نشیب میں۔ معرس کیا ہے جی؟ معرس کہتے ہیں رات کے آخری حصے میں آرام کرنا۔ معرس رات کے آخری حصے میں آرام کرنا، یعنی آپ مزدلفہ میں تھے، وادی کے نشیب میں تھے، اور رات کا آخری حصہ تھا، یعنی رات کے آخری حصے میں تھے، ٹھیک ہے؟ اس وقت آپ کو خواب میں دکھایا گیا۔ فقیل لہ انک ببطحاء مبارکۃ، آپ کے لیے کہا گیا آپ ایک مبارک ہے وادی میں ہے، جگہ میں ہے، بطحا۔ فقال موسیٰ وقد اناخ بنا سالم، اونٹ بٹھایا ہمارے ساتھ سالم نے۔ سالم کون ہے جی؟ عبداللہ کے بیٹے، عبداللہ بن عمر کا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ بالمناخ الذی کان عبداللہ، اس جگہ پہ جہاں عبداللہ بن عمر اپنا اونٹ بٹھاتے تھے۔ ینیخ بہ، ینیخ کان عبداللہ ینیخ، اناخ ینیخ، اناختن۔ یتحری معرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تلاش کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معرس، جہاں آپ پڑاؤ کرتے تھے نا، جہاں آپ آرام فرماتے تھے، عبداللہ بن عمر وہ جگہ تلاش کرتے تھے اور تلاش کر کے اپنا اونٹ وہاں بٹھایا کرتے تھے۔ وہو اسفل من المسجد الذی بطن الوادی بینہ، اور وہ نیچے ہے اس مسجد کے جو وادی کے نشیب میں ہے، بینہ و بین الطریق، اور رستے کے درمیان وسط من ذلک، اس سے ایک درمیانہ رستہ ہے، وسط۔ قاری صاحب ماشاءاللہ، اہلاً سہلاً قاری عبد الشکور صاحب، ڈاکٹر زاہد حسین صاحب، یہ بھی ہمارے پکے طالب علم ہیں، ہمارے پکے ساتھی ہیں ڈاکٹر زاہد حسین صاحب، ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو، ہاں جی، محمد آصف صاحب، بہت پیارے پیارے، سب پیارے پیارے ساتھی، حافظ عرفان اللہ، شباز اکرم صاحب، حافظ عرفان اللہ مدنی، یہ تو ہمارے چونیا شہر کے ہیں نا جی حافظ صاحب، ہاں جی، یہ سب ہمارے جتنے ہمارے ساتھی ہیں، ہاں جی، یہ ہمارے بڑے لاڈلے ہیں، سارے لاڈلے پیارے، اللہ کو بھی پیارے، اللہ کے رسول کو بھی پیارے، اور مومنین کو بھی، مسلمانوں کے بھی پیارے۔ اللہ سلامت رکھے جی سب کو۔ آمین۔ حدثنا اسحاق بن ابراہیم اخبرنا حافظ عرفان اللہ مدنی، آپ تو ادھر آ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، آ جایا کرے۔ حدثنا اسحاق بن ابراہیم اخبرنا شعیب بن اسحاق عن الاوزاعی حدثني يحيى عن اکرمۃ عن ابن عباس عن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا، قال اللیلۃ اتانی آت من ربی، اللیلۃ، آج رات، اللیلہ ہے نا، لام تعریف، اللیلۃ اتانی آتن، میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، ذرا آپ تگڑے ہو جائیں۔ اللیلۃ اتانی آتن من ربی، آج رات آیا آنے والا میرے رب کا، آج رات آیا آنے والا میرے رب کا، میرے پاس آیا۔ اللیلۃ آپ نے پڑھا ہے جی، کیوں پڑھایا آپ نے؟ میں کہوں گا اللیلۃ تو آنے والے کوئی اور جن کے فائل نہیں، بتائیں، میں اللیلۃ تو پڑھوں گا، آپ مجھے قیل کریں، ورنہ میں پڑھوں گا پھر غلط۔ اللیلۃ تو مفعول کس کا؟ اتانی کا، مفعول مقدم، شاباش، اچھا جی، ٹھیک ہے، ابھی سوال ختم نہیں ہوا، ماشاءاللہ آپ نے اچھا جواب دیا ہے۔ یہ مفعول ہے، یہ کون سا مفعول ہے؟ یہ مقدم تو ہے لیکن کون سا مفعول ہے؟ مفعول مطلق۔ کیوں؟ مفعول مطلق تو اسی فعل سے نکلتا ہے، جیسے ضربت ضربن، آتن تو فعل ہے عطا کا نا، اللیلۃ کی بات کریں، عطا کو چھوڑ دیں، اگر آپ ادھر جائیں گے تو آپ زیادہ پھنس جائیں گے، اس کو چھوڑ جی، شاباش شاباش شاباش،
مفعول فی. مفعول کتنے ہیں؟ ہاں مجھے یاد ہے امام الحدیث، ہاں جی امام التفسیر ہمارے شیخ کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے حافظ عبدالرزاق صاحب، ہاں جی رحمہ اللہ، جو آنکھوں سے نبینے تھے لیکن دل ان کا بینا تھا. ہاں جی وہ کہا کرتے تھے، حافظ صاحب ہمیں سنایا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے، میں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ یاد کر لیں. یہ حافظ صاحب کے موتی ہیں جو وہ ہمیں دیتے تھے، اور ہم ان سے چنتے تھے موتی، قیمتی نایاب موتی جو ہمیں ہمارے اساتذہ نے دیے. حافظ صاحب کہتے تھے مفاعیل پنج است گر بشنوی، فارسی کا شعر، مفاعیل پنج است گر بشنوی لہو مطلقن فی ما او بہی. مفاعیل پنج است، ہاں جی مفعول 5 ہیں، گر بشنوی اگر تو سنے. وہ کون سے مفعول ہیں؟ لہو مفاعیل پنج است گر بشنوی لہو مطلقن فی ما او بہی، لہو مطلقن فی ما او بہی. 5 پورے ہیں نا؟ لہو مطلقن، ہائے 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 کیسے لوگ زمین میں چلے گئے. لہو مطلقن فی ما او بہی. چلے جی. قال اللیلۃ اتانی من آت من ربی، آج کی رات میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا. وہو بالعقیق، اور آپ وادی عقیق میں تشریف فرماتے. پیچھے پڑھا تھا نا اپنے عقیق کے بارے میں، جہاں 70 نبیوں نے نماز پڑھی ہے، ان صلی فی ھذا الوادی المبارک، کہ تم بھی اس مبارک وادی میں نماز پڑھو. وقال عمرۃ فی حجۃ، اور آپ نے فرمایا عمرہ حج میں داخل ہو چکا ہے. باب اذا قال رب الارض اقرک، جب کہے، ایک نئی بات آ گئی، زمین کا مالک اقرو کا، اقر یقر، میں ٹھہراتا ہوں تجھ کو، ما اقرک اللہ، جب تک اللہ تجھے ٹھہرائے رکھے گا، ولم یذکر اجرا معلوما، اور نہ تعین کرے، نہ ذکر کرے مقرر مدت کا. فہما علی تراضیہا، ہاں تو وہ دونوں اپنی رضامندی پر قائم رہیں گے. کیا مطلب اس کا؟ ہم زمین دیتے ہیں نا جی بٹائی پہ، ہم اس کہتے ہیں جی 1 سال کے لیے میں آپ کو دے رہا ہوں، مدت طے کرتے ہیں 5 سال کے لیے میں آپ کو دے رہا ہوں. اس میں آ رہا ہے اگر نہ بھی کرے سال کا، 5 سال کا، 10 سال کا، وہ نام نہ لے، ویسے ہی دے دے تو چلتے رہے جب تک چلتے رہے. جیسے اللہ کے رسول نے دی تھی خیبر کی زمین، ہاں جی طے نہیں کیا تھا آپ نے 1 سال مزارت کرنی ہے یا 10 سال کرنی ہے، اس لیے چونکہ طے نہیں ہوا تھا حضرت عمر نے اپنے دور میں ان کو جلا وطن کر دیا، یعنی سالوں کی شرط نہ لگائے. حدثنا احمد بن المقدام حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا موسى اخبرني نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب اجلي اليهود والنصارى، نہیں اجل اليهود، اجلا یجلی اجلاء، جلا وطن کیا یہودیوں کو، اجلل یہود والنصارى، اور عیسائیوں کو اجلل یہود والنصارى. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں اور عیسائیوں کو جلا وطن کیا من ارض الحجاز، حجاز کی سرزمین سے. حجاز، عبداللہ صاحب حجاز کس کو کہتے ہیں؟ حجاز زمین، کون سی زمین؟ نجد میں تھی، نجد میں تھی، چونیا میں نہیں تھی، اچھا نجد میں تھی. انا للہ، میں نے تو آپ کو بڑا پڑھایا ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں آپ سمجھتے، آپ یاد کیوں نہیں کرتے. بتائیں ابو بکر. مدینہ اور طائف کو ملا کر 50 مکہ مدینہ، ایک آپ بھی چھوڑ رہے ہیں، مکہ مدینہ جدہ طائف. شاہ جی بڑا افسوس ہے، مکہ مدینہ جدہ طائف، مکہ مدینہ جدہ طائف، یہ ہے حجاز. الحجاز. ہاں جی
وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما ظہر علی خیبر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر والوں پہ غالب آ گئے اراد اخراج الیہود تو اخراج یہود منہا، تو آپ نے یہودیوں کو اس سے نکالنا چاہا. وکانت الارض حین ظہر علیہا للہ ولرسولہ وللمسلمین. ایک منٹ. اچھا آپ پڑھے. وکانت الارض حین ظہر علیہا للہ ولرسولہ اور جب آپ اس پہ غالب آ گئے تو زمین اللہ رسول کی ہو گئی، خیبر کی زمین. اور مسلمانوں کی. ہاں جی. فاراد اخراج الیہود منہا، فاراد اخراج الیہود پڑھنا ہے آپ نے، یہودا نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے جو بکر، ہاں یہودا نہیں پڑھنا. اخراج الیہود پہلے بھی آپ نے. ہاں جی اور رب اللہ نے کہ جب مضاف الیہ ہے. ہاں مضاف الیہ، اس لیے میں نے ذرا سوچا تھوڑا سا بھی یہ کیا کر رہا ہے. تو آپ نے یہودیوں کو نکالنا چاہا فسألت الیہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ تو وسلم، سوال کہاں سے نکالنا چاہا؟ خیبر سے. زمین کس کی ہو گئی؟ اب یہودیوں کی نہیں رہی، اللہ رسول کی ہو گئی. اب نکل جاؤ. یہودیوں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیقرہم بہا تاکہ ان کو ٹھہرائے رکھیں وہاں علی ان یکفوا اس شرط پر، اس شرط پر ان یکفوا العمل کہ کام کاج وہ کریں گے. ولہم نصف الثمر، یہ مزارت ہو گیا جی. کام کاج وہ کریں گے اور ان کو کتنا ملے گا؟ آدھا پھل. آدھا پھل، آدھا مسلمانوں کا آدھا ان کا. ٹھیک ہے، جائز شرط ہے پوری پیداوار میں سے. یہ نہیں کہ یہ جو نالیوں کے قریب ہے نا یہ آپ لے لیں اور جو پیچھے پیچھے وہ مجھے دے دے. اس میں کبھی اس کا نقصان کبھی اس کا نقصان. ہاں؟ اگر پانی آ گیا، تھوڑا پانی آیا تو جو نالیوں والا ہے اس کا تو فائدہ ہو گیا، جو پیچھے اس پر پانی پہنچے گا ہی نہیں، اس کی فصل تباہ ہو جائے گی. ہاں؟ اگر پانی زیادہ آ گیا تو یہ جو قریب ہے نالیوں کی اس کی تباہ ہو جائے گی، ڈوب جائے گی، غرق ہو جائے گی، اور پیچھے والے کو فائدہ ہو جائے گا. کبھی اس کا کبھی اس کا نقصان. وقال لهم رسول اللہ صلی اور فرمایا ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقرکم بہا علی ذالک، نقرکم بہا علی ذالک، ہم تمہیں ٹھہرائے رکھیں گے اس شرط پر ما شئنا، جب تک ہم چاہیں گے. یہ باپ کے ساتھ تعلق ہے. ٹھیک ہے نا. ما شئنا یہ سالوں کی شرط کوئی نہیں، ما شئنا جب تک ہم چاہیں گے. فقروا بہا وہ ٹھہرے وہاں حتی اجلاہم عمر، عمرو فاعل ہے، یہاں تک کہ ان کو نکال دیا حضرت عمر نے. الی تیماء و اریحا، کہاں نکالا؟ تیمہ اور اریحا کی طرف. جاؤ تھے. باب ما کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یواسی بعضهم بعضا فی الزراعۃ، جو تھے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خی کرتے بعض کی زراعت میں والثمر، اور پھلوں میں. حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا الاوزاعي عن ابي النجاشي مولى رافع بن خديج قال سمعت رافع بن خديج بن رافع قال سمیت ہو رافع بن خديج بن خدیج جبن نہیں یار خدیج ابن سمعت رافع بن خديج بن رافع عن امه ذهير بن رافع قال ذهير لقد نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، البتہ منع کیا ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان امرن ایسے کام سے کان بنا رافقن، جس میں ہمارا فائدہ ہوتا تھا. نہا ہے نا پیچھے، ہاں جی، لقد نہانا، منع کیا ہم کو ایسے کام سے جس میں ہمارا فائدہ ہوتا تھا. قلت ما قال رسول اللہ صلی اللہ میں علیہ نے کہا کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وسلم فہو حق، میں نے کہا جو رسول اللہ نے فائدہ ہو یا نہ ہو، جو فائدہ ہو یا نہ ہو، فائدے کو چھوڑو، حق وہ ہے جو اللہ کے رسول کی زبان سے نکل گیا. میں نے کہا جو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ حق ہے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. قال دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا مجھے بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. قال ما تصنعون،
اور میں ما تصنعون آگے بھی پڑھ لے، بمحاکلکم، تم کیا کرتے ہو اپنے کھیتوں کو؟ محاکل قلت نواجرها علی الربیع، الر ربیع، الربی، ہم ان کو دیتے ہیں ہاں جی اجرت پہ چوتھائی پر، الربی چوتھائی پر، وعلی الاوسق من التمر اور کھجوروں کے چند وسقوں پر، والشعیر۔ اور جو کے۔ قال لا تفعلوا ازرعوها، لو سن لیا آپ نے؟ ہم کہتے تھے کہ آپ نے ہمیں چوتھا حصہ دینا ہے یا اتنے وسق کھجوریں دینی ہے، آپ کی فصل ہو یا نہ ہو، نہ ہو، اس میں فائدہ تو ہو گیا، کس کا؟ چوتھے والے لینے والے کا، لینے والے کا۔ مختصر بات، چوتھا کیا ہے؟ لینے والے کا فائدہ تو ہو گیا، ہاں جی، اور دینے والا کھائے کسمانو جائے جدھر جاندہ ہے، نقصان جو ہو گیا نقصان ہے، چلا گیا، اے لے گیا، چوتھا حصہ لے گیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ایسا نہ کرو، کیا کرو؟ پڑھیں جی، ازرعوها، ازرعوہا، اس کی مزارعت کرواؤ، کرواؤ، کیسے؟ او امسکوها، او امسکوہا، یا اس کو روک رکھو۔ قال رافع رافع کہتے ہیں قلت سمعا وطاعا، ہم نے کہا جی سمان وطاعتن، ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ حدثنا کیسے کرواؤ زراعت؟ ہاں جی، کیسے؟ کہ جو پیداوار ہو اس میں سے مقرر کر لو، چوتھائی کر لو، تہائی کر لو، نصف کر لو، ہاں جی، پیداوار میں سے کرو۔ یہ نہیں ہم نے لینا ہے آپ کی فصل ہو گئی یا نہ ہو گئی۔ کیا جی کیسا نبی ہے، چوتھائی لینا ہی لینا۔ کیسا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ، ہمارے جو دنوی معاملات ہیں نا جی، دینی معاملات میں تو ہمارا نبی ہمارا خیال کرتا ہی کرتا ہے، دنوی معاملات میں بھی ہمارا نبی ہمارا خیال کرتا ہے۔ ان کو دنیا کا بھی کوئی نقصان نہ ہو، دنیا کی بھی بھلائی، آخرت کی بھی بھلائی۔ حریص علیہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ رؤوف الرحیم خلیل کلیم۔ وہ کیسے شعر ہے جی؟ مجھے تو بھول رہا ہے۔ خلیل، ہاں جی، خلیل کلیم ہے، طبیب حکیم، سبحان اللہ۔ خلیل کلیم طبیب حکیم خطیب فصیح رسول امین حریص علیکم رؤوف الرحیم مزمل مدثر، مزمل مدثر، معلی مقام، ایسے نبی پہ کروڑوں سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ حدثنا الاوزاعی عن عطاء عن جابر قال كانوا يزرعونها تھے یہ کانو یزرعونہا بالثلث والربع والنصف، والشطر، ایسی ہے نا، کانو یزرعونہا بالثلث والربع والنصف، والنصف، ٹھیک ہے، شطر نصف ایک بات ہی ہے۔ آدھ پر، تہائی پر، چوتھائی پر وہ زراعت کرتے تھے۔ فقال النبی، ہاں جی، اور نصف پر نصف پر، ہاں جی۔ اپنی مرضی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کانت له ارض نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زمین ہے، جو زمین کا مالک ہے، فلیزرعها، وہ خود اس میں کھیتی، بہتر تو یہ کہ خود کرے، نقصان ہو فائدہ ہو اس کا ہو، او لیمنحها، یا اس کو اللہ کے لیے، اللہ واسطے دے دے، اللہ کے لیے دے دے، ویسے ہی دے دے کسی کو۔ فإن لم يفعل اگر ایسا نہ کرے، فلیمسک ارضه، کرے بھی نہ، کروائے بھی نہ، ہاں جی، اور کسی کو تحفہ بھی نہ دے، تو اپنے پاس رکھ لے، بہتر یہ ہے، نقصان نہ کسی کا کرے۔ وقال جو کہتے ہیں نا کہ زمین مزارعت نہیں کرنا چاہیے، ان کی یہ دلیل ہے، اور آپ نے اس کی تطبیق تو کر ہی لی ہے نا۔ ہاں جی، کچھ کہتے ہیں کہ کرنی چاہیے بٹائی، کچھ کہتے ہیں نہیں کرنی چاہیے، تو آپ کیا کہیں گے؟
آپ کیا کہیں گے اس میں؟ اگر ایک کا نفع اور ایک کا نقصان پھر نہیں کرنی چاہیے. اگر غلط شروط پر دی جائے، غلط شرطیں لگائی جائیں تو پھر بالکل نہیں کرنی چاہیے. خالی پیر ہونے رسی. وہ دل خالی چنگی ہے، ویلی پئی رہے. صحیح. جی. وقال الربيع بن نافع ابو توبة حدثنا معاوية عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض جس کے پاس زمین ہو فليزرعها وہ اس میں خود زراعت کرے او ليمنعها یا اس کو توفتاً کسی کو دے دے، اخاه اپنے بھائی کو. فإن ابى اگر انکار کرے، نہیں دینا چاہتا، فليمسك ارضه تو اس کو خالی روک لے. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن عمرو قال ذكرت لطاووس فقال میں نے ذکر کیا، یہ حدیث پیچھے بھی پڑھی ہے اپنے طاووس کے لیے. فقال يسرع قال ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم پیچھے پڑھے ذکرت لطاووس فقال يسرع فقال یزرع. طاووس نے کیا جواب دیا؟ زمین کو بٹائی پر دیا جائے. قال ابن عباس کیوں؟ دلیل کیا دے رہے ہیں؟ کہا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم لم ينهه عنه نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نہیں روکا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارعت سے نہیں روکا. روکا نہیں آپ نے. لم ينهه عنه لم ینہا عنہ، ولكن قال لیکن آپ نے فرمایا، ان يمنح احدكم اخاه. آپ نے روکا نہیں. آپ نے فرمایا کیا کہ توفتاً دے زمین کو اپنے بھائی کو، خیر وہ اللہ. بہتر ہے اس کے لیے کہ اس پہ لے مقرر شدہ تاوان. یہ ان یمنع جائے گا، ہاں این کی بجائے ان. نہیں، این یہ کہ قال ان يمنح احدكم اخاه خير له من ان ياخذ. اگر آپ وہ ان پڑھیں گے تو پھر یہ بھی خیر اللہ من ان یا خدا، پھر بات تو نہ بنے گی، عبارت تو نہ بنے گی، وزن تو نہ بنے گا. خیر من، پھر وہ بھی پھر ان نہیں پڑھیں گے نا. نہیں، کوئی نہیں. خير له من ان ياخذ شيئا معلوما. کوئی معلوم چیز لے لے. ہاں جی، تیائی چوتھائی. اس سے بہتر. اس کا مطلب یہ تو نہ ہوا کہ آپ نے منع کر دیا ہے. نہیں. کسی کو دے دے بہتر ہے. ہاں جی، تحفہ دے دے کسی کو، وہ کھائے پیے فائدہ اٹھائے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کرایہ پہ نہ دے. آپ پچھلی حدیث کا بہانا لے کے ہاں، تو یہ نہ سمجھیں، یہ نہ سمجھے، منع کر دیا. آپ نے شرائط ہاں جی، یہ تو فضیلت بیان کی آپ نے. ہاں جی مقرر کی. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن ايوب عن نافع ان ابن عمر كان يكري مزارعه. مزارعہ، على عهد النبي. مزارع جمع ہے. ہاں جی، مزرے کی جمع مزارع، اسم ظرف. کرائے پہ دیتے تھے اپنے کھیت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، وابي بكر وعمر اور ابو بکر عمر کے زمانہ میں، وعثمان اور عثمان کے زمانہ میں، وصدرا من امارة معاوية. اور شروع معاویہ کی عمارت کے شروع میں رضی اللہ تعالیٰ عنہم. ثم حدث عن رافع بن خدیج. پھر حدیث بیان کی گئی رافع بن خدیج سے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن قراء المزارع. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتوں کو کرائے پر دینے سے منع کیا گیا. حدیث پہنچ گئی، پہلے کرتے تھے، حدیث پہنچ گئی. اب فذهب ابن عمر الى رافع. تو اچھا، حدیث پہنچی نا جب عبداللہ بن عمر کو رافع کی طرف سے، تو گھر میں نہیں بیٹھے، تحقیق کرنے کے لیے گئے. عبداللہ بن عمر اتنا جلیل القدر صحابی ہے، کس کے پاس جا رہے؟ رافع بن خدیج کے پاس، وہ بھی صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وذهبت معه. میں بھی ان کے ساتھ گیا، عبداللہ بن عباس کے، عبداللہ بن عمر کے. عمر کے ساتھ میں بھی گیا. فسألوه. اس سے پوچھا، فقال نهى النبي صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عن قراء المزارع. کھیتوں کو کرائے پہ دینے سے. فقال ابن عمر قد علمت انا كنا نكري مزارعنا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کیسی باتیں کرتے ہو، تجھے پتہ نہیں کہ ہم کرائے پہ دیتے تھے اپنے کھیتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، على عهد النبي صلی اللہ علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. علیہ وسلم. بما على الارباء
ہاں بدلے اس چیز کے جو ہوتا نالیوں پر اربیا وشیء یعنی جیسے آپ نے منع کیا ہے وہ اپنی دلیل پیش کر رہے ہیں جیسے منع کیا ہے وہ تو یہ وجہ ہے. ہاں جی ہم دیتے تھے نالیوں پر وشیء من التبن اور کچھ توڑی لے کر تبن منا توڑی. حدثنا یحییٰ بن بکیر حدثنا لیث عن عقیل عن ابن شہاب. تو جو اس میں نقصان ہے تو نقصان کا احتمال ہے اس لیے آپ نے منع کر دیا. ویسے تو نہیں منع کیا مطلق نہیں منع کیا. جی جی عن ابن شہاب قال اخبرني سالم ان عبد الله بن عمر قال كنت اعلم في عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان الارض تکرا ثم خشی عبد الله کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں زمین دی جاتی تھی کرائے پہ ثم خشی پھر ڈر گئے عبد الله ان يكون النبي صلی اللہ علیہ وسلم قد احدث في ذلك شيئا. پھر عبداللہ بن عمر ڈر گئے کہ شاید اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نئی بات ارشاد فرما دی ہو. یعنی وہ تو دیتے تھے لیکن ڈرے کس چیز سے بھی شاید کو آپ نے نیا فرمان جاری کیا ہو. میں نے نہ سنا مجھ تک نہ پہنچا ہو. لم یکن علمہ جو اس نے نہ جانا لم یکن علمہ. اچھا یا علم نہیں آپ کے پاس عالمہ ہوئی ہاں عالمہ ہوئی نہیں سب کے پاس عالمہ ہو یا علمہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک تو آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے عالمہ نہیں یا علم نہیں ٹھیک ہے ہاں جی وہ زیادہ یا علم کسی کے پاس بھی نہیں لکھا ہوا دونوں ٹھیک ہے بالا یا علم زیادہ ٹھیک تھا کیونکہ لم یکن پیچھے آ رہا ہے نا لم یکن. ہاں جی چلے جس کو وہ نہیں جانتے تھے فتارہ کا کرا الارض تو انہوں نے پھر یہ کام چھوڑ دیا. اچھا ایک نسخے میں لکھا ہوا ہے لم یکن یا لم ہو لکھا ہوا ہے ایک نسخے میں. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہ بھی لکھا ہو تو یا علمہ بھی پڑھا جائے گا. ہاں یا لم پڑھا جائے گا. باب کراء الارض بالذهب والفضة. ہاں جی سونے اور چاندی کے بدلے زمین کو کرائے پہ دینا. وقال ابن عباس ان امثال ما انتم صانعون بہترین جو تم کرتے ہو ان تستاجر الارض یہ کہ تم اجرت پہ دو زمین البیضاء من السنة الى البیضا خالی زمین من السنۃ ایک سال سے السنة دوسرے سال تک. حدثنا عمرو بن یعنی خالد پھر بہتر یہ ہے کہ تم پیسے سونا چاندی کوئی سکہ کوئی چیز متعین کر لو. ٹھیک ہے نا یہ ان کا اپنا قول ہے اپنی طرف سے اپنی رائے پیش کر رہے ہیں. حدثنا عمرو اگر اس میں سے اتنی پیداوار ہوگی تو میں آپ سے پیسے آپ نے مجھے اتنے پیسے دے دینے پھر یہ بہتر ہے. حدثنا عمرو بن خالد حدثنا لیث عن ربیعہ بن ابی عبد الرحمن عن حنظلہ ابی عبد الرحمن عن حنظلہ بن قیس عن رافع بن خدیج حدثنی امایا انہم کانوا یکرون الارض علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں وہ زمین کرائے پہ دیتے تھے. بما ینبت علی الاربعاء کیسے جو اگتا تھا نالیوں پر او بشیء یستثنیہ یا ایسی کسی چیز کے بدلے جس کو مستثنا کر دیتا تھا زمین والا صاحب الارض ارض زمین کا مالک یہ حصہ میرا ہے وہ حصہ تیرا ہے تم اس میں زراعت کرو. ہاں جی اس کو وہ زمین دے دیتا جس میں اس کا نقصان ہی نقصان ہے. فنہانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو منع کر دیا ہم کو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فقلت لرافع کیف ہی بالدینار والدرہم میں نے کہا پھر دینار اور درہم کا کیا معاملہ ہے. فقال رافع لیس بها بأس اس میں کوئی باس نہیں کوئی حرج نہیں. بالدینار والدرہم ٹھیک ہے. وکأن الذی نہی عن ذلک ما لو نظر فیہ گویا کہ وہ چیز جس سے منع کیا گیا اگر خیال کرے اس میں اہل علم ذوال
فہلی فہم، فہل نہیں فہم، ذو الفہم یعنی سمجھدار لوگ، اہل علم لوگ، اہل عقل لوگ، ذو الفہم بالحلال والحرام حلال اور حرام کے ساتھ، لم یجیزوہ تو وہ اس کو کبھی بھی جائز قرار نہ دیں، لما فیہ من المخاطرۃ ہاں جو اس میں ہے ڈر کا احتمال، جو اس میں ہے مخاطرہ میں نا خطرہ، ڈر۔ قال ابو عبداللہ من ہا ہنا قول اللیث وکأن الذی نہی عن ذلک۔ ٹھیک، باب حدثنا محمد بن سنان حدثنا فلیح حدثنا ہلال حدثنی عبداللہ بن محمد حدثنی ابو عامر حدثنا فلیح عن ہلال بن علی عن عطاء بن یسار عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یوما یحدث وعندہ رجل من اہل البادیۃ۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حدیثیں سنا رہے تھے، آپ کے پاس ایک جنگلی دیہاتی آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ حدیثہ اور آپ بیان کر رہے تھے جنت دیاں، جنت میں کیا ملے گا، کیا ہوگا جنتیوں کے لیے۔ ایک گنوار بیٹھا ہوا تھا دیہاتی، ان رجلا من اہل الجنۃ حدیث کیا تھی؟ ایک جنتی آدمی استاذن ربہ اجازت مانگے گا اپنے رب سے فی الزرع کھیتی باڑی کرنے کی۔ یا اللہ میں تو ذمہ دار ہوں، میں دنیا میں زراعت کرتا تھا، مجھے بڑا شوق ہے، اب مجھے اجازت دو میں جنت میں بھی کر لوں۔ فقال له الست فیما شئت، اللہ فرمائیں گے الست فیما شئت، کیا تجھے وہ چیز نہیں مل گئی جو تو چاہتا ہے؟ اور تیریاں ساریاں مرضیاں تے پوریاں ہو گئی نے۔ قال بلا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے، کیوں نہیں، سب کچھ تو مل گیا ہے، لیکن یہ میرا شوق ہے، ولکن احب لیکن میں پسند کرتا ہوں ان ازرع۔ کہ میں زراعت کروں۔ قال فبادرت طرفہ، آپ نے فرمایا اللہ کہیں گے چلے کرو، فبازارا وہ بیج ڈالے گا، بازارہ میں نا بیج ڈالے گا، فبادرت طرف نباتہ، آگے بھی پڑھے واستواؤہ واستحصادہ وسطا نہیں فبادرت جی واستحصادہ نہیں واستحصادہ، فبادرت طرف نباتہ واستواؤہ واستحصادہ، تو آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ اگ جائے گی، پھر پک جائے گی، پھر کٹ جائے گی۔ کیا بات ہے، آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ اگ جائے گی، پھر پک جائے گی، پھر کٹ جائے گی، اور ڈھیر لگ جان گے دانیاں دے، فصل دے۔ لے جا کتنے 6 مہینے فصل ہوندی، ہاں کتنے 6 مہینے، یہ تو 6 سیکنڈ بھی نہیں لگنے۔ فکان امثال الجبال، وہ ہوں گے، ہو جائے گی پہاڑوں کی طرح بڑے بڑے ڈھیر۔ فیقول اللہ تعالی، فیقول اللہ تعالی، تو فرمائیں گے اللہ تعالی، دونک یا ابن آدم، دونک یا ابن آدم، آدم کے بیٹے اب اسے اٹھاؤ لے جاؤ، لے جا جتھے لے جانی، فإنہ لا یشبعک شیء، تجھے کوئی چیز نہیں سیر کر سکتی، تو رجدہ ہی نہیں ہے۔ فقال الاعرابی واللہ، وہ جو بیٹھا ہوا تھا نا وہ عرابی، وہ بھی بول پڑا، اس نے کہا اللہ کی قسم، لا تجدہ الا قریشین و انصارین، آپ نہیں پائیں گے ایسا کرنے والا مگر قریشی کو یا انصاری کو۔ یا رسول اللہ ہم تو نہیں، ہمیں تو کوئی شوق نہیں، ان کو بڑا شوق ہے، لگتا ہے یہ انصار اور مہاجرین یہی ایسا کام کریں گے جنت میں۔ فإنہم اصحاب زرع وأما نحن فلسنا، فإنہم اصحاب زرع، یہ کھیتی باڑی والے لوگ ہیں، لیکن ہم فأما نحن فلسنا ہاں آگے پڑھیں، اصحاب زرع، ہمیں تو کھیتی باڑی کا شوق ہی کوئی نہیں۔ فضاحک النبی صلی اللہ تو علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی، جیسے آپ ہنس رہے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنس پڑے۔ ہاں جی، نہیں نہیں مزاق کیا، خوش طبی ہو رہی ہے۔ واو ما جاء فی الغرس، غرس کے بیان میں پودا لگانا، کوئی درخت لگانا، غرس۔
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قال إن كنا لنفرح بے شک ہم بہت زیادہ خوش ہوتے تھے بيوم الجمعة بيوم الجمعة جمعہ کے دن جمعے دن سانو بڑی خوشی ہوندی سی کادی كانت لنا عجوز تھی ہماری ایک بوڑھی عورت تأخذ عجوز قرآن میں بھی نہیں آتا ہاں جی عجوز ہاں ٹھیک ہے عجوز بوڑھی ہاں جی بوڑھیا ہاں جی جو بچہ پیدا کرنے سے عاجز آ جائے عجوز ٹھیک ہے تأخذ من أصول السلك اچھا جی حکیم صاحب ذرا توجہ کریں وہ مائی وہ بڑھیا کیا کرتی تھی وہ لیتی تھی جڑیں چکندر کی اصول سلک مانا چکندر دیکھی آپ نے چکندر میں نے کھائی ہے کئی دفعہ چکندر کہتے ہیں اس کا ملک شیک بہت اچھا بنتا ہے اس میں چینی اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے معدے کے لیے بہت اچھی ہے میں خیر ڈاکٹر تو نہیں پتا میں کون سا ڈاکٹر ہوں سنائی باتیں کر رہا ہوں مگر کھائیے مجھے فائدہ بھی ہوا ہے ہاں جی سلک چکندر لنا كنا نغرسه کننا نغرسه ہم اس کو بوتے تھے کس کو چکندر کو في أربعائنا اپنی نالیوں پر فتجعله في قدر وتجعلہ اور وہ مائی وہ بی بی وہ بڑھیا اس کو ڈالتی تھی اپنی ایک ہنڈیا میں لها فتجعل في کدھر لہا اپنی ایک ہنڈیا میں فتجعل فيه حبات اور چکندر ڈال کے نا اوپر سے چند جوں کے دانے ڈال دیتی من شعير شعر میں نا جو اس کا کوئی طریقہ ہوگا بنانے کا سالن بن رہا ہے کہ بیوی پکا رہی ہے لا علم انه لا علم میں نہیں جانتا آگے پڑھے الا انه ہاں قال ليس فيه شحم ہاں اس میں کچھ چربی وغیرہ نہیں ہوتی تھی جو میں جانتا ہوں نا اس میں کچھ چربی وغیرہ کیوں نہیں پا رہی ہاں اچھا کیوں کچھ چربی وغیرہ نہیں ہوتی تھی ولا ودقن ودق بھی چربی ٹھیک ہے فاذا صلينا الجمعه اچھا ہمیں بڑا چاہ ہوتا تھا جب ہم جمعہ کی نماز پڑھ لیتے زرنا فقربته ہم مائی کی زیارت کرتے فقربته وہ مائی اس کو ہمارے قریب کرتی پترو کھا لو الینا فكنا نفرح بيوم الجمعه تو ہمیں جمعے کے دن بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی ہیں خوشی تو نہیں تھی کائنات کے امام پیچھے جمعہ پڑھیں گے پھر مائی کا پکا ہوا سالن کھائیں گے من اجل ذلك وما كنا نتغدى اور نہیں ہم تغدا دوپہر کا کھانا کھاتے ولا نکیل الا بعد الجمعہ اور نہ ہم کلولہ کرتے مگر جمعے کے بعد پھر جمعہ پہلے پڑھتے بعد میں کھانا کھاتے پھر کلولہ کرتے کلولہ کس کو کہتے ہیں عبداللہ صاحب دوپہر کا سونا دوپہر کا سونا غدا دوپہر کا کھانا اور شام کے کھانے کو کیا کہتے ہیں عشاء حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن الاعرج عن ابي هريره قال يقولون ان ابا هريره يكثر الحديث لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہے والله الموعد اللہ کے پاس تو جانا ہے میں کوئی جھوٹ بیان کرتا ہوں اللہ کو نہیں ملنا موت یاد ويقولون ما للمهاجرين وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں کیا ہو گیا مہاجرین کو والانصار اور انصار کو لا يحدثون مثل احاديثه وہ ابو ہریرہ کی طرح حدیثیں بیان نہیں کرتے ابو ہریرہ بڑی حدیثیں بیان کرتے یہ نہیں کرتے وان اخواتي من المهاجرين سن لو پھر یہ کیوں نہیں کرتے میں کیوں کرتا ہوں میرے مہاجر بھائی كان يشغلهم السفك کان یشغلهم الصفق مشغول کر دیتا تھا ان کو کیا
خرید و فروخت بازاروں کی، وہ بازاروں میں چلے جاتے. مہاجرین منڈیاں نہ کم کر دے سن ہیں. بالاسواق و ان اخوات من الانصار، اور ہمارے انصاری بھائی کان یشغلہم اعمال اموالہم، ہاں جی وہ اپنی کھیتیوں میں مشغول ہو جاتے، وہ زمینوں میں، یہ منڈیوں میں. اور میں کیا کرتا تھا؟ وَكُنْتُ الزم پڑھے وکنت عمران، وَكُنْتُ عمران مسکین، میں مسکین آدمی تھا. الزم رسول اللہ الزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العامل ملء بطنی، ہاں میں مسکین آدمی تھا وہ منڈیوں میں، یہ کھیتوں میں. اور میں مسکین آدمی تھا، نہ مجھے منڈیوں کی ضرورت نہ کھیتیوں کی ضرورت. میں مسکین آدمی تھا، میں چمٹا رہتا تھا، میں بیٹھا رہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیٹ کے بھرنے کے بعد. مینوں روٹی چاہیے سی بس، وہ لب جاندی سی. سارا دن مسجد وچ بہ کے سرکار دیاں گلاں سندا رہندا سی. فاحذر حین یغیبون، تو میں حاضر ہوتا تھا جب یہ غیر حاضر ہوتے. وائی حین ینسون، ینسون نہیں، اور میں یاد کرتا رہتا جب یہ بھول جاتے. آئی وہاں یہی زیادہ وقت ہی لگ جاتا. ہاں جی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یومن، ایک دن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یبسط احد منکم، ہرگز نہیں کوئی پھیلائے گا تم میں سے ثوبہ، اپنا کپڑا، حتی اقضی مقالتی یہاں حاضی، تک کہ میری باتیں ختم ہو جائیں. کپڑا پھیلائے رکھے، میں اسے سناتا رہوں تو پھر وہ کیا کرے؟ ثم یجمعہ، پھر اس کو ملا لے الی صدرہ، اپنے سینے کے ساتھ، فینسا من مقالتی شیئا، پھر وہ بھول جائے میری حدیث میں سے کوئی چیز ابداً، کبھی بھی، پھر بھولے گا نہیں. چادر بچھائے میں پڑھتا رہا، میں سناتا رہا حدیثاں. جب درس ختم ہوئے ہاں جی تو چوک کے سینے نہ لا لے، سرکار دا معجزہ ہے، بھول نہیں سکتا. فبسطت نامرتن، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پھیلا دی اپنی چادر، لیس علی ثوب غیرہا، مجھ پہ اس کے علاوہ کوئی اور کپڑا نہیں تھا. حتی قضى النبی صلی اللہ علیہ چادر وسلم، بھی ایک تھی، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پوری کر لی. مقالتہ نبیو صلی اللہ علیہ وسلم، مقالتہ، مقالتہ، ٹھیک ہے. ثم جمعتها الی صدری، پھر میں نے اس کو ملا لیا، لگا لیا اپنے سینے کے ساتھ. فوالذی بعث بالحق، اس ذات کی قسم جس نے حضرت محمد کو سچا نبی بنایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما نسیت من مقالتہ، آج تک پوری رس پڑے، ما نسیت من مقالہ تلک الی یوم ھذا، ہے. اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنایا، میں اس دن سے لے کر آج تک آپ کی کوئی بات نہیں بھولا. واللہ لولا آیتان فی کتاب اللہ، باقی رہا تمہارا مینا تمہارا تھا نا، اگر یہ دو ایتیں نہ ہوتی اللہ کی کتاب کی، ما حدثتکم شیئا ابدا، میں تمہیں کوئی چیز نہ بیان کرتا، میں تمہیں کوئی حدیث نہ سناتا. جیسے تم میرے بارے باتیں کرتے ہو نا، اگر یہ دو ایتیں نہ ہوتی میں تمہیں کچھ نہ سناتا. ان الذین لیکن یکتمون، مجھے ڈر ہے آپ ہو شروع ہو گیا نا. علم چھپانا، علم کا کتمان کرنا، یہ مجھے ڈر ہے اللہ مجھے پوچھ لیں گے، میں اس لیے تمہیں سناتا رہتا ہوں. ایتیں کون سی ہیں؟ رحیم تک. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا، من البینات بینات سے، والہدی اور ہدایت سے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے جو ہم نے بیان کیا اس کے لیے کتاب میں. جو چھپاتے ہیں نا علم کو، ان کی کیا سزا ہے؟ اولئک یلعنہم اللہ، یہ لوگ ہیں اللہ ان پہ لعنت فرماتے ہیں. ویلعنہم اللاعنون، اور ان پہ لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے. الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کی، وبینوا، اور بیان کیا، معاملہ واضح کیا، علم بیان کیا، علم سنایا پڑھایا. فاولئک، پس یہ لوگ، اتوب علیہم،
میں ان پہ رحم کرتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں بڑا مہربان رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ جی تمہاری کتاب بھی ختم ہو گئی، کل مساقات پڑھیں گے جی، آگے مساقات آ رہی ہے نا، ہو سکتا ہے کل چھٹی ہو جائے، بہرحال آپ کو بتا دیں گے، اگر کل چھٹی ہوگی تو پرسوں انشاءاللہ ساری کسر نکالیں گے۔ اللہ بھائیو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو شاد رکھے، اللہ آپ کو آباد رکھے۔